بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے مواقع میسر فرمائے اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک مخصوص زمانہ اس کے لیے وقف کیا اور علم دین حاصل کیا۔ جس کی قسمت میں جتنا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وہ عطا فرمایا، اور اس کی نسبت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، خود اپنی ذات کے اعتبار سے، جو اپنے متعلقین کے اعتبار سے، تمام اہل ایمان کے اعتبار سے اور پوری انسانیت کے اعتبار سے یہ معلوم ہونا چاہیے، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اب میں عمر کی جس منزل میں ہوں، میرا حافظہ بھی بہت کمزور ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں جو ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن جب بولنا چاہتا ہوں تو زبان پر نہیں آتی، حافظے کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے اپنی پرانی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے محفوظ کروا دی ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر دیکھ کر کچھ باتیں عرض کر دیا کرتا ہوں۔ یہ میری آپ کو گویا نصیحت اور وصیت سمجھیے، معلوم نہیں اس کے بعد آئندہ ہمیں مل جل کر کے کچھ کہنے سننے کا موقع میسر آتا ہے یا نہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ تو بہرحال جو باتیں عرض کرتا ہوں ان کو ذہن نشین رکھیے، اور کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو کہی گئی ہیں، چھپی بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی، نہ ہو تو آپ اس کو حاصل کر لیجئے۔ ویسے اپنے بوڑھوں اور بڑوں کی باتیں جو سعادت مند حضرات ہوتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں، عمل کا اہتمام کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، نصیحت گوش کن جانا کہ از جان دوست تردارم جوانا نے سعادت مند پندے پیرے دانا رہا۔ کہ جو نصیحت آپ کو کی جا رہی ہے اس کو جان سے سنیے، اس لیے کہ جو سعادت مند نوجوان ہوا کرتے ہیں وہ بوڑھوں کی نصیحتوں کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو محفوظ رکھیے اور اس پر عمل کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اصل تو یہ ہے کہ حصول علم کے زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنے اساتذہ کے ساتھ مل بیٹھنے کا، ان کی صحبت اٹھانے کا جو موقع عطا فرمایا، وہی اصل آپ کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ طلباء کی تربیت جو ہوتی ہے وہ اساتذہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، ان کے قول اور فعل کے ذریعے سے، اور طلباء کو بھی چاہیے کہ ان کی ہر چیز کو محفوظ رکھیں، دیکھیں، یاد رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ چیز ہم کو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ شمائل پڑھ چکے ہیں اور حدیث کی تمام کتابیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو محفوظ بھی رکھتے تھے، عمل کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور دوسروں تک پہنچانے کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اپنے بڑوں سے
سیکھنے کی ہوتی ہے، لیکن آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں ان چیزوں کی طرف سے عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے۔ جو جس چیز کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے وہ تو سیکھتے ہی، اور جس کی طرف توجہ دینی چاہیے اس کو سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ مثلا اپنے وقت کی پابندی، اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی، یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آئندہ جا کر آپ کے لیے ترقی کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ نے سال بھر مجھے دیکھا، کیا میں نے کبھی سبق پڑھانے کے لیے آنے میں تاخیر کی؟ اگلے استاد کا جو گھنٹہ ہوتا ہے وہ ختم ہو اس سے پہلے وہاں درسگاہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، الا ہے کہ کبھی کوئی ایمرجنسی عذر پیش آیا جس کی وجہ سے نہ پہنچ سکا وقت پر، یہ الگ بات ہے۔ باقی یہ اب اگر آپ میں صلاحیت ہے، سعادت ہے اور نصیحت حاصل کرنے کا جذبہ ہے تو میرے اسی عمل سے آپ یہ چیز حاصل کر لیں گے۔ مجھے اس پر کوئی بات کرنے کی کہنے کی ضرورت نہیں، میرا یہی عمل آپ کے اندر اس چیز کو پیدا کرے گا۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ اہتمام کرتے تھے، ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ نماز کے معاملے میں اور دوسری چیزوں کے معاملے میں بھی اپنے اساتذہ کے عمل کو دیکھو کہ بھئی وہ کس طرح پابندی سے نماز باجماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں جب تک کہ معذور نہیں تھا کوشش کرتا تھا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کروں، کبھی اس میں نے جہاں تک میری دانش میں ہے غفلت سے کام نہیں لیا، بلکہ طلباء کی ذمہ داری کی وجہ سے کبھی ان میں مشغولی میں پہلی صف نہ ملی ہو وہ بات الگ ہے، ورنہ میری کوشش یہ رہتی تھی کہ پہلی صف میں آ جاؤں اور اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جاؤں۔ جو پرانا میرا حال جن طلباء نے دیکھا ہے آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں، انہی کو سیکھا جاتا ہے، ان کو تو سیکھتے نہیں۔ تاخیر سے آنے کی عادت ڈالیں گے اور خدا نخواستہ کسی استاد سے آنے میں تاخیر ہوتی ہوگی تو اسی کو نمونے کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، خود بھی گویا اپنا نقصان کیا اور اپنے استاد کو بھی بدنام کیا۔ اب وہ کس وجہ سے تاخیر کرتے تھے وہ تو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پابندی کا اہتمام کرتے۔ یہ ایک بات ایک نمونے کے طور پر کہتا ہوں، ایک مثال کے طور پر ہر چیز میں ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ جو اچھی چیز ہے اس کی جو ہے ہم نقل نہیں کرتے، اس کا اتباع نہیں کرتے، جو غلط چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہوں۔ دیکھیے باغ جو ہے، باغ میں ہر قسم کے پھول ہیں، خوشبوئیں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مکھی جب باغ میں جاتی ہے نا تو باغ کے کسی کونے میں کسی نے بیٹھ کر کے اگر پاخانہ کیا ہو تو وہیں جا کر کے بیٹھے گی، کسی پھول پر جا کر نہیں بیٹھے گی، اس لیے کہ اس کی سرشٹہ ہی میں یہ ہے۔ تو ہم نے مزاج بھی اپنا مکھی کی طرح بنا لیا ہے کہ جو اچھی چیز ہے اس کی طرف نظر نہیں کرتے اور ایک پاخانہ ڈھونڈتے، بدبو ڈھونڈتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایک تو اپنی سوچ کو درست کرو، اپنا مزاج ٹھیک کرو، یہ اگر ہوگا تو ہی آئندہ آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزار پائیں گے۔ تو بہرحال میں نے کچھ چیزیں پہلے طلباء کی خدمت میں عرض کی ہیں، انہی کو پڑھ کر کے بھی سناتا ہوں۔ مفتی طاہری صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے اس کو شائع کر دیا اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اس میں سے ایک تو وہ میرا بیان ہے جو چند سال پہلے جامعہ رحمانیہ کھامیا میں نے دیا تھا، اور اسی سال وہاں سپون دارالعلوم کے اندر دیا تھا۔ اور ایک مرتبہ میری عادت تھی طلباء دورہ کو
جب کتاب ختم ہوتی تھی تو کچھ باتیں پیش کرتا تھا، تو جو اسی سال میں پیش کی تھی وہ بھی اندر سمو لی گئی ہیں، تو اسی کو میں کچھ تو پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو، اس میں اپنی طرف سے کچھ جو ہے کچھ کہنا ہوگا تو عرض کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم، وقال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی نعمتوں کا سلسلہ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ بارش کی طرح ہم پر برستا رہتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے خوب فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھولے سے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ نعمتیں جن کو ہم برت رہے ہیں، جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں، کل کو ان کے متعلق ہم کو جواب بھی دینا ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے روز تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندے کو جب حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اس کے ساتھ 3 دفتر ہوں گے۔ ایک رجسٹر میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو زندگی بھر پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس نے استعمال کی، دوسرے رجسٹر میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا، تیسرے رجسٹر میں اس نے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی ہوگی اس کا تذکرہ ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو نعمتوں کے رجسٹر میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی عبادات میں سے تو اپنی قیمت وصول کر لے۔ وہ آگے بڑھے گی اور اس کی ساری عبادتوں کو سمیٹ کر ایک طرف کھڑی ہو جائے گی۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ وہ عرض کرے گی کہ میں نے اس کی ساری عبادتیں لے لی پھر بھی میری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ بندہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا جائے گا کہ اب کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل کرنا چاہیں گے اس سے فرمائیں گے میں تجھ سے تیری ان نعمتوں کا حساب نہیں لیتا اور تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ایسی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی بھر کی طاعت اور عبادات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ بس ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت، فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور ہر چھوٹی بڑی معصیت سے بچانے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ابھی میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے اس وقت تک ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کر لیا جائے۔ پہلا سوال زندگی کے متعلق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی جیسی قیمتی اور اونچی نعمت عطا فرمائی جو ساری ہی نعمتوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں اس زندگی ہی کی وجہ سے ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو کہاں ختم کیا؟ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا جو زمانہ ہے ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ بس ذرا سی آنکھ بند ہوئی اور ہماری زندگی پوری ہو گئی، ویسے زندگی تو ہے بھی ایسی کہ وہ گزرتی جا رہی ہے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، یہ ہماری زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدینہ نور اللہ مرقدہ اپنی مجالس میں کبھی کبھی یہ شعر
بڑی لے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. جو گھنٹے گھڑیال میں بجتے ہیں، گھڑی کے اندر ٹکورے کہتے ہیں جس کو، گھنٹے والی گھڑی میں ہوتے ہیں، جہاں 2 بجے تو 2 گھنٹے بجیں گے، 3 بجے تو 3 گھنٹے بجیں گے. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ گھنٹے والی گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ آسمان نے، تقدیر نے تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم کر دیا. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گھڑی کے اندر سے جو آواز آتی ہے 1 2 3 4 والی، تو غور کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یوں کہہ رہی ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. حضرت شیخ بھی بہت لے کے ساتھ یہ فرماتے تھے. ویسے بھی اس طرح کی جو مبہم آوازیں ہوتی ہیں، آدمی اس کو اپنے من سے جس چیز پر فٹ کرنا چاہے فٹ کر سکتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ساری زندگی ساری نعمتوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا. ہم تو بے دردی سے اسے استعمال کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ اس کے متعلق بھی ہم کو جواب دینا ہے. ہم کو کسی نے چند روپے دیے ہوں تو اس کا حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی بڑی زندگی کا حساب کل کو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور اس زندگی کا سب سے عمدہ حصہ یعنی جوانی کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ جوانی بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. جب زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا تو جوانی بھی شامل ہے. لیکن چونکہ جوانی زندگی کا سب سے عمدہ، سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اس لیے اس کے متعلق سوال الگ ہوگا. جیسے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بہت کچھ دیا ہو، فلاں زمین دی، فلاں مکان دیا، فلانی جائیداد، فلانی دکان، فیکٹری دی، لیکن ان سب میں ایک زمین سب سے اعلیٰ تھی. ساری دنیا کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی تھیں، وہ بھی باپ نے بیٹے کو دی. تو جب باپ سوال کرے گا تو سب چیزوں کے متعلق سوال کرے گا اور اس زمین کے متعلق الگ سے سوال کرے گا. یہ تو سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ تھی، ساری دنیا کا منع کر رہی تھی کہ یہ ہمیں ملے، وہ ہم نے تجھے دی تھی، تو تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ جوانی کے زمانے میں آدمی کی ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسم میں دیا گیا ہے وہ سب اعلیٰ پیمانے پر ہوا کرتا ہے. ان ساری صلاحیتوں کو تم نے کہاں پرانا کیا، کہاں استعمال کیا، کہاں لگایا؟ اسی لیے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور لاڈلا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے سبتن یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے مخصوص سائے میں اس وقت جگہ دے گا جب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہاں حدیث میں کہیں عرش کا سایہ نہیں آتا، اللہ کا سایہ یعنی اللہ کا پیدا کیا ہوا مخصوص سایہ. اللہ کی طرح جو نسبت ہوئی ہے وہ خصوصیت کی وجہ سے، جیسے کہ اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، ایسا. ورنہ عرش جو ہے وہ بھی کوئی جو ہے وہ مادی چیز نہیں ہے، اس کا سایہ بھی کہاں سے ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے میدان حشر کا، سورج 1 میل کی اونچائی پر ہوگا. اس وقت سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور ہے. اتنا دور ہونے کے باوجود گرمی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. گرمی سے بچاؤ کے سارے اسباب ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. وہاں کیا حال ہوگا؟ کھلا میدان، وہ بھی کیسا، اور ہمارا حال کیسا؟ قرآن میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ. سب سے پہلے جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اپنی ماں کے پیٹ سے، جب تم دنیا میں آئے تھے کپڑے پہن کر نہیں آئے تھے بلکہ بیرہنہ جسم، بیرہنہ پاک. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفاتن عراتن غرلن، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. قبر سے تمام انسان اسی طرح ننگے بدن، ننگے پاؤں
اٹھائے جائیں گے جس پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، وہاں صورت کا یہ حال اور ایسی گرمی میں کیا حال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک پسینے میں ہوگا، کوئی منہ پر لگا، کسی کے منہ پر لگام لگی ہوئی ہے۔ روایت میں ہے کہ پسینہ نکلنے کے بعد 70 ہاتھ تو وہ پسینہ اندر جذب ہوگا نیچے۔ اس حالت میں لوگ اپنے پسینوں میں تیر رہے ہوں گے، کیا پریشانی کا عالم ہوگا۔ اس کو قرآن نے الفضل الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ کہا ہے۔ دنیا میں ایسی بڑی گھبراہٹ کسی نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس دن اگر سکون مل سکتا ہے تو اللہ کے اسی مخصوص سائے میں مل سکتا ہے۔ وہ سایہ کس کو ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت اپنے سائے میں جگہ دے گا جس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اور اٹھان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں ہوئی ہو، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں کہ ہمارے بچے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما بردار اور گناہوں سے بچنے والے ہوں، تاکہ ان پر یہ بات صادق آئے کہ وہ ایسا نوجوان ہو جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے۔ 2 سوال مال کے متعلق ہوں گے، وان مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا۔ آخری سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا اس علم پر آپ نے کیا عمل کیا۔ آج ہمارے نوجوان عزیز طلبہ یہاں سے علم کا ایک مخصوص نصاب مکمل کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا فرمائی کہ وہ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی دولت سے نوازا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے علم دین دیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی چیز عطا کی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی تعریف سنت سے کی ہے۔ سنت کے علوم جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس کو خیر کثیر عطا ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب یعنی قرآن و حدیث کے علوم کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا۔ گویا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چن کر اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ حضرت موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حضرات علماء کو ایک ممتاز مقام پر جمع فرمائیں گے اور اس کے بعد ارشاد فرمائیں گے میں نے اپنا علم تمہارے قلوب میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امانت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ لفظ اصطفیٰ کا معنی ہے کہ کسی کو کسی چیز کے لیے چن لینا، منتخب کرنا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لفظ کو حضرات انبیاء اور ملائکہ کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے گھرانے اور حضرت عمران کے گھرانے کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں چن لیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اللہ کا پیغام دوسرے بندوں تک پہنچانے کا کام کریں۔ لفظ اصطفیٰ اصل تو حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ وہ ملائکہ تو اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے استعمال کیا۔ اسی لفظوں کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کے لیے استعمال کیا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مقام اور بہت بڑی بزرگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ہم کس طرح ادا کریں گے؟ ویسے تو علم کے متعلق سوال ہوگا کہ اس علم پر کیا عمل کیا۔ دیکھو علم کی نسبت سے 2 حق
تو ہر آدمی پر لازم ہوتے ہیں عمل کرنا. چنانچہ اسی حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ تم نے اس پر کیا عمل کیا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آپ نے ترمذی شریف میں پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں موجود تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکیلے ہی ہوں گے، اس لیے کہ حضور یہ کہیں کہ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن، اور جو موجود ہوں ان میں سے صرف ایک آدمی آگے بڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا. صحابہ کی جو شان اور مزاج تھا اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہاں موجود سب لوگ جواب دیں. جب ایک استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے کہ میرے سوال کا کون جواب دے گا، تو سب بچے کہتے ہیں میں دوں گا. تو صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا تعلق تھا، بھلا ان میں سے کوئی ایک ہی کیسے کہہ سکتا ہے. بہرحال اگر حضرت ابو ہریرہ نے حدیث میں اس کی صلاح نہیں کی کہ میں اکیلا تھا، لیکن روایت کا انداز یہ بتلاتا ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اکیلے ہی ہوتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بات پہنچی کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرنے کے معاملے میں بہت کثرت اور زیادتی سے کام لیتے ہیں. جب ان کو پتہ چلا تو ایک موقع پر اس کے جواب میں فرمایا، دیکھو میرے مہاجرین بھائی تو تجارت پیشہ تھے، وہ اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے. میرے انصار بھائی زراعت پیشہ تھے، کسان تھے، کھیتی باڑی والے تھے، وہ اپنی کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے. ابو ہریرہ خالی پیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے پڑا رہتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو وہاں میں ہی ہوتا تھا اور کوئی نہیں ہوتا تھا. چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے فرمایا آج جو میری بات سنتے وقت اپنی چادر پھیلائے، پھر اس کو اپنے سینے سے ملا لے، تو جو کچھ سنے گا آئندہ اس کو یاد رہے گا. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. وہاں بھی حضرت ابو ہریرہ اکیلے ہی تھے اور کوئی نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو وہ خود فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جو کچھ سنا کبھی نہیں بھولا. الغرض حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن ویعلم من یعمل بهن. دیکھو یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا پہلا حق خود عمل کرنا بتلایا، اس کے بعد دوسرا حق دوسروں تک پہنچانا ہے. وفد عبد القیس کی روایت بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ابو جمرہ نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حرمت والے مہینے میں پہنچا تھا. اس زمانے میں مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا بلکہ یہ سن ہجری 5 کا واقعہ ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم جہاں رہتے ہیں یعنی بحرین، وہاں سے مدینہ آنے جانے میں قریش مکہ کا علاقہ پڑتا ہے اور قریش اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس لیے ہم جب چاہیں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے. ہاں حرمت والے مہینے میں کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، یہ بھی نہیں چھیڑتے. ان دنوں میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں. ابھی بھی ہم شہر حرام کی وجہ سے آئے ہیں، اس لیے آپ ہم کو ایسی دو ٹوک باتیں بتا دیجئے جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور دوسرے درجے پر ہم وہ باتیں ان لوگوں کو بتلائیں جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. یہاں پر بھی پہلا مقصد عمل اور دوسرا مقصد دوسروں کو پہنچانا. حضرت مالک بن حویرث کی روایت میں بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، 20 روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. نوجوان تھے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور نرم دل تھے. کچھ دنوں کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ ان کو گھر یاد آ رہا ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا گھر کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے بتلایا. پھر انہوں نے فرمایا اچھا تم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، جاؤ اور ان کو سکھلاؤ. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ پہلا درجہ عمل کا ہے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے. آپ نے گلستان میں پڑھا ہوگا علم چندہ کے بیشتر خوانی، کیوں عمل بر تو نیست نادانی، نہ محقق و نہ دانشمند، 4 پایا ورو کتابیں چند، تہی مغز راتی علم و خبر کہ برو ہے مست یا دفتر. تم کتنا ہی عمل پڑھ لو، علم پڑھ لو، اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تم جاہل اور نادان ہو. آج کل کمپیوٹر کی سی ڈی ہوتی ہے، ایک سی ڈی میں ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں. کیا اسی سی ڈی کو ہم علامہ اور عالم کہیں گے؟ نہیں. حالانکہ ہمارے کتب خانے میں جتنی کتابیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ کتابیں اس میں محفوظ ہیں. یہ بھی چوپائی کی طرح ہو گیا. آپ نے کسی چوپائے پر کتابیں لاد دی تو وہ چوپایا کوئی محقق دانشور
اور علامہ نہیں بنتا، اصل چیز تو عمل ہے، اسی کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ ایک بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو اسی کو زندگی بھر پلے باندھ لیا، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وہ ابھی کہہ رہے تھے، اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوکا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میں نے قصدن یا بلا قصد غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی۔ یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لی، وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ دیکھو طلب علمی کے زمانے میں آپ نے بہت غفلتیں برتی، شیطان نے آپ کو بہت دھوکہ دیا کہ ابھی عمل کی کیا جلدی ہے، ابھی تو طلب علمی کا زمانہ ہے۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ تھا، بہت بڑی غلطی تھی جس میں مبتلا رہے، لیکن اب جب یہاں سے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو اپنے علم کے مطابق ڈالنے کی اور اس علم کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہو۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے 9-10 سال علم حاصل کیا تو 9 مہینے اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں مسلسل رہو تو اس سے آپ کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب آ جائے گا۔ اب کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عملی علم ہے۔ علم 2 قسم کا ہوتا ہے، نظریاتی جو عقلیات سے بحث کرتا ہے، اس کی عملی کوئی شکل نہیں ہوتی، جیسے منطق، فلسفہ۔ وہ علوم جو صرف نظریاتی نہیں بلکہ ان کا عمل سے تعلق ہے، جیسے لوگ ڈاکٹری پڑھتے ہیں، اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھنے جاتے ہیں، کورس کرتے ہیں، ڈاکٹری کا کورس مکمل ہونے کے بعد بھی ان کو سند نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے بعد ان کو چند سال باقاعدہ سرکاری اسپتالوں میں رہنا پڑتا ہے۔ جو کوئی کچھ پڑھا اس کی عملی مشق کرنی پڑتی ہے۔ عملی مشق جب تک مکمل نہیں کریں گے تب تک وہاں سے ان کو ڈاکٹری کی سند نہیں دیں گے۔ ہمارے یہاں بھی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سند نہ دی جائے۔ بہرحال یہ ڈاکٹری کا علم نظریاتی نہیں، عملیاتی علم ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں علم دین صرف پڑھاتے ہیں، سکھاتے نہیں۔ پڑھانا الگ ہے، سکھانا الگ ہے۔ ایک آدمی کسی درزی کے پاس گیا، اس درزی نے کپڑے کس طرح بناتے ہیں یہ ٹیبل پر سمجھا دیا، لیکن اس کو کبھی بھی مشین پر بٹھا کر سینے کی مشق نہیں کروائی۔ تو ایسے آدمی کو کاج بنانے کے لیے کہیں گے تو اس کو کاج بنانا بھی نہیں آئے گا، بلکہ اس کو سوئی میں تاگا پیرونا بھی نہیں آئے گا جب تک کہ مشق نہ ہو، اس لیے کہ وہ مشق سے تعلق رکھنے والا علم ہے۔ ایک آدمی باورچی بننا چاہتا ہے تو آپ کتابوں کی دکان پر جائیں تو کوکنگ کے فن پر سینکڑوں کتابیں آپ کو ملے گی، فلاں دسترخوان، ان میں سے پڑھ کر کے کھانے کی مختلف چیزوں کے بنانے کا طریقہ آپ ازبر کر لیں، لیکن جب تک کسی باورچی کی صحبت میں رہ کر باقاعدہ کھانا پکانا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کی یہ ساری کتابیں بیکار ہیں۔ آپ کو نمک کا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا کم اور کتنا زیادہ رکھنا چاہیے۔ لہذا حقیقت تو یہ ہے کہ علم دین بھی عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اب تک غفلت رہی، اب جب اللہ نے موقع دیا ہے تو اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت فارغ کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ علم کا دوسرا حق ہے اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ان طلباء سے پوچھتے ہیں جو اطمینان سے پڑھ کر جاتے ہیں تو کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے دوسرے بندوں کو پہنچائیں گے، اللہ کے دوسرے بندوں کو بتلائیں گے، لیکن یہ تو کہتے ہی نہیں کہ ہم پہلے خود عمل کریں گے۔ خود عمل کرنا علم کا پہلا اسٹیپ اور زینہ ہے، وہ ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ ہمارا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، ہم نے علم سیکھ لیا، اب وہ عمل کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ یہی بنیادی غلطی ہے، پہلے عمل پھر دوسروں کو پہنچانا۔ آپ جانتے ہیں کہ بے عمل عالم کے لیے کتنی سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، بلغوا انی ولا آیا۔ حجۃ الوداع اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا، ان دونوں موقعوں پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ لہذا پہنچانا بھی بہت ضروری ہے۔ صرف عمل کرنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی،
حضرت ابو ہریرہ کا جو واقعہ ابھی میں نے ذکر کیا، آپ نے بخاری شریف کی کتاب العلم میں پڑھا ہے، جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ بہت کثرت سے روایت ذکر کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر قرآن کی دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی روایت بیان نہ کرتا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون۔ ہدایت کی باتیں اور صاف صاف احکام جو ہم نے اتارے ہیں، تو جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے ان کو قرآن میں بیان کر دیا پھر بھی وہ لوگوں کو نہیں پہنچاتے، چھپاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اب اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ البتہ جو لوگ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور اپنا حال درست کر لیں تو ان کے گناہوں کو میں معاف کروں گا اور میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ تو توبہ اسی وقت ہوگی جب ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کریں گے، صرف عمل کرنا، پڑھ لینا کافی نہیں۔ آپ یہاں سے پڑھ کر جا رہے ہیں، آپ نے اس مدرسے میں رہ کر علم حاصل کیا، 8-9 سال رہے، اس مدرسے کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ تمام مسلمان۔ وہ لوگ چندہ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اسلامی معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دین کے احکام سے واقف ہوں اور اللہ کے دوسرے بندوں کو ان احکام سے واقف کریں۔ ایسے لوگ ہمیں تیار کرتے ہیں، مدرسہ ایسے لوگ تیار کر رہا ہے۔ اس مدرسے کو بھی لوگ چلا رہے ہیں، نبھا رہے ہیں۔ اب آپ یہاں سے پڑھ کر فارغ ہوئے اور ہوٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھ گئے یا کھیت میں کھیتی کرنے لگ گئے، نہیں، آپ کی علمی شخصیت کو بنانے کے لیے جو مصارف ہوئے ان کو پوری قوم نے برداشت کیا، لہذا آپ کو کام کرنا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نظوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی پہلے ہی دن جب آپ مدرسے میں داخل ہوئے اور اس وقت آپ نے جو فارم بھرا تھا تو فارم بھرتے ہی آپ نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ ایک تو فارم بھرتے مدرسے والوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور فارم بھرتے اللہ کے ساتھ کیا معاہدہ کر لیا؟ میں اپنی ذات کو علم دین کے لیے وقف کر رہا ہوں، خود بھی عمل کروں گا اور اس کو اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اب اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹنا، کسی دوسرے کام میں لگنا نہیں، ہمارا تو یہی کام ہے، اس کام میں لگو، خدمات انجام دو۔ یہ فکر مت کرو کہ ہم کہاں سے اپنا گزر بسر کریں گے، یہ ذہنیت بڑی خطرناک ہے۔ آپ نے بخاری شریف میں روایت پڑھی کہ بچے پر جب چند چلے گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے متعلق لکھتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی روزی کیا ہوگی، کیا کرے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ تو آپ کا راشن کارڈ تو ماں کے پیٹ میں کب سے بن گیا ہے، راشن تو وہیں سے طے ہو گیا۔ آپ اس کی فکر نہ کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں کبھی کبھی کیمیا گھر کا قصہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، وہ مولویو کتاب الرقاق پڑھا کرو۔ کیمیا گھر کے پاس جب بادشاہ کیمیا سیکھنے کے لیے گیا تو ایسے جیسے فالتو نوجوان ہے جو اس کی خدمت کے لیے آیا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھا اور روٹی کھولی تو کہا آ جا، تو کہا نہیں، اس نے کہا آ جا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، تو کہا دیکھو اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو میری خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے تو میں اکیلا کھانا کھاتا رہوں اور یہ سامنے بیٹھ کر دیکھتا رہے۔ کوئی کتا آپ کے مکان کے باہر آ کر بیٹھ جائے اور اجنبیوں کو وہاں سے بھگانے کا کام کرے، حالانکہ آپ نے اس کو نہیں سونپا یہ کام، لیکن وہ خود اپنے طور پر اس ڈیوٹی پر لگ گیا ہے، تو جب کھانے کا وقت آئے گا نا تو آپ اس کو بھی روٹی ڈالیں گے۔ آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ وہ بھوکا رہے۔ تو وہ ذات جو ساری دنیا کی تمام مخلوق کو روزی دیتی ہے، آپ اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو کیا وہ اللہ آپ کو بھوکا رکھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اتنا ہے کہ آزمائش ہوتی ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس آزمائش میں پورا اترنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نوازیں گے کہ دنیا کے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر کھانے پینے کی سہولتیں میسر نہ ہوں تو خود
اس علم دین میں اللہ نے ایک لذت رکھی ہے. امام محمد کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ مطالعہ کرتے تھے اور کوئی مشکل مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو فرماتے تھے این ابناء الملوک من هذه اللذہ، بھلا شہزادوں کو یہ لذت کہاں نصیب ہو سکتی. اور حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں علم میں جو لذت حاصل ہے، اگر ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہم پر تلوار لے کر چڑھائیں گے. اس علم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لذت رکھی ہے. تو کہنے کا حاصل یہ کہ علم کا دوسرا ہے کہ آپ اس کو آپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں تک پہنچائیں. آپ نے جو پڑھا ہے آپ کی صلاحیتیں مختلف ہے، کسی نے زیادہ محنت کی ہے تو وہ اس لائن کی خدمت انجام دے، کسی نے زیادہ محنت نہیں کی، کمزور ہے، تو اس میں بھی علمی صلاحیت تو ہے ہی، وہ ناظرہ قرآن پڑھا سکے گا. بچوں کو ضروری احکام جو مکتب میں پڑھاتے ہیں وہ پڑھائے گا. مکتب کی پڑھائی کو بھی صرف یہ سمجھ کر مت پڑھاؤ کہ یہ ہمارے گزر بسر کا ذریعہ ہے، نہیں، اپنے خیال کو محدود مت کرو، یہ کام بھی اللہ کے لیے کرو. روزی دینے والا تو اللہ ہے، ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے. چنانچہ بڑے بڑے صحابہ نے باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی ہے. بعض لوگ مکتب پڑھانا اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ آر سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ تو ہمارے اکابر کا شیوا رہا ہے. آر مت سمجھو، اپنی سعادت سمجھو. جو بھی خدمت اللہ نے ہمیں دے دی بس وہ بہت بڑی چیز ہے. جو روزی دینے والے تو اللہ ہے، ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے. چنانچہ بڑے بڑے صحابہ نے باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی. بخاری شریف پڑھائیں اور درس نظامی کی اونچی کتابوں کا درس دیں، یہ ضروری نہیں. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی، جنہوں نے حضرت عثمان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی روایت نقل کی ہے، وہ کتنے بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف قرآن پاک پڑھانے کے لیے وقف کر دی. ہمارے سلسلے کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے جو شیخ تھے میاں جی نور محمد جنجالوی رحمۃ اللہ علیہ، پوری زندگی انہوں نے مکتب پڑھایا. یوپی میں میاں جی کہتے ہیں کس کو؟ مکتب پڑھانے والے کو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے تو اسی زمانے میں ان کو صاحب نسبت بنا دیتے تھے. ان کے پاس پڑھنے والے بچے صاحب نسبت بن جاتے تھے. یہ حال تھا ان کا. اتنا اونچا مقام تھا کہ ایک مرتبہ ایک سادھو آیا ان کے پاس اور ان کے خدمت میں رہا کچھ روز، پھر جانے لگا تو کہا کہ میں نے تیرے پاس دھن کی کمی دیکھی، میرے سامان میں جو ہے اکسیر ہے، یعنی وہی سونا بنانے کی، یہ ہے، لے لو تمہیں کام آئے گا. مجھے ضرورت نہیں. کہ لے لو کام آئے گا. کہ مجھے ضرورت نہیں. کہ لے لو کام آئے گا. تو ایک ڈیلا اٹھا کر کے کمرے کی دیوار تھی اس پر مارا، وہ مٹی کی دیوار تھی سونے کی بن گئی. تو سادھو دیکھ کر کہنے کہ ہاں ضرورت نہیں. یہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ سب ایسا بنتے ہیں، ایسے ہی نہیں بنتے. جی امام محمد کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا، ہو گیا مطلب. اس علم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لذت رکھی ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ علم کا دوسرا حق ہے کہ آپ اس کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں تک پہنچائیں. آپ نے جو پڑھا ہے آپ کی صلاحیتیں مختلف ہیں، کسی نے زیادہ محنت کی ہے تو اس لائن کی خدمت انجام دے گا، کسی نے زیادہ محنت نہیں کی، کمزور ہے، تو اس میں بھی علمی صلاحیت تو ہے ہی، وہ نازنہ قرآن پڑھا سکے گا. بچوں کو ضروری احکام جو مکتب میں پڑھاتے ہیں وہ پڑھائے گا. قرآن پڑھانے کو آج سمجھیں گے تو پھر رکشہ چلانے کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، ہوٹل میں کاؤنٹر پر بیٹھنے کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں ان کاموں کو، اور قرآن پڑھانے کو آج سمجھتے ہیں. یہ ہمارا حال ہو گیا. یہ سوچ بدل جانے کا نتیجہ ہے. مکتب کی پڑھائی کو بھی صرف یہ سمجھ کر مت پڑھاؤ کہ ہمارے گزر بسر کا ذریعہ ہے، نہیں، اپنے خیال کو محدود مت کرو. یہ کام بھی اللہ کے لیے کرو. روزی دینے والا تو اللہ ہے، ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے. چنانچہ بڑے بڑے صحابہ نے باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی ہے.
بخاری شریف پڑھائیں، درس نظامی کی اونچی کتابوں کا درس دیں، یہ ضروری نہیں۔ حضرت ابو عبدالرحمن عبداللہ بن ابی سلمی جنہوں نے حضرت عثمان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی روایت نقل کی، وہ کتنے بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف قرآن پاک پڑھانے کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہماری ذہنیت اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ نعوذ باللہ جو صرف قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کے متعلق ہمارے ذہن میں اچھے خیالات نہیں آتی۔ ہم نے خود ہی اپنے مقام کو نہیں پہچانا تو دوسرے لوگ ہمارے مقام کو کیسے پہچانیں گے؟ قرآن کی تعلیم دینا اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت حاجی صاحب کے پہلے شیخ حضرت سید نصیر الدین جو ہے کا انتقال ہوا، وہ سلسلے نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب کو ان سے اجازت بھی تھی۔ اس کے بعد حضرت چاہتے تھے کہ میں کسی سے بیعت ہوں، انہوں نے دعائیں اور استخارہ شروع کیا تو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ ایک بزرگ کے ہاتھ میں پکڑوا دیا۔ اب ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا، پہچانتے نہیں تھے، پریشان تھے کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ جلال آباد میں ایک اور بزرگ تھے مولانا محمد قلندر محدث جلال آبادی، ان کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا لوہاری یہاں جلال آباد سے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں جاؤ، وہاں اللہ کے ایک بندے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ذرا ان کو دیکھ لو۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب لوہاری گئے، وہ تو اپنے کمرے میں تھے لیکن ان کے جوتے مسجد کی حد کے باہر نکلے ہوئے رکھے تھے۔ جب وہاں پہنچے اور جوتوں پر نظر پڑی تو کہا یہی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ اندر گئے تو اندر جا کر ان کے قدموں میں گر گئے تو کہنے لگے تم کو اپنے خواب پر بڑا اعتماد ہے کیا؟ یہ تھے حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی۔ کروڑوں روپے جمع کر کے بھی کیا کرو گے؟ ساتھ تو آنے والے نہیں، بلکہ یہ دنیا کی دولت تو مصیبت ہے، یہاں بھی مصیبت ہے اور آخرت میں بھی مصیبت ہے، لیکن شیطان اور نفس نے عجیب کھیل بنا رکھا ہے، ہم اسی کو مقصود بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں تو اپنے اسلاف کی زندگیوں کو سامنے رکھنا ہے۔ ہمارے اکابر جن کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر مشقتیں برداشت کر کے مجاہدے کر کے دین کی خدمتیں کی۔ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہماری سند میں آتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کے نواسے ہیں، کل بھی آپ نے سنا ہوگا وہ مسلسلات کے اندر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پر شاہ صاحب کے خاندان والوں نے انہی کو جانشین مقرر کیا تھا۔ ان کے پاس لوگ پڑھتے تھے، گھر میں فاقہ تھا لیکن کہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر کی خادمہ بچے کو کھیل کرانے کے لیے باہر نکلی، بچہ رو رہا تھا، کسی نے پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو خادمہ کے منہ سے نکل گیا کہ گھر میں اتنے دنوں کا فاقہ ہے، اس بچے کا پیٹ بھرے اتنا دودھ بھی نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تو اس خادمہ کو کہا اللہ کی بندی، ہمارا راز دوسروں کے سامنے کھولنے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ اور اس کو چھٹی دے دی۔ اب تو ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ بڑے بڑے نواب لوگ ان کے درس میں آتے تھے لیکن کبھی بھولے سے بھی اپنی حاجت کا ان کے سامنے تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ ایسی شان استغنا تھی، بے نیازی کی شان۔ ہمارے اکابر کا یہی حال ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مولانا طفیل محمد دلگرامی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں میر مبارک کی خدمت میں گیا، آپ وضو کر کے لیے اٹھے کہ اچانک گر گئے۔ میں لپک کر تیزی سے نزدیک گیا، 1 گھنٹے کے بعد افاقہ ہوا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو میرے بہت اصرار کے بعد فرمایا 3 دن سے کوئی غذا نہیں ملی۔ نہ 3 دن انہوں نے جو ہے کسی کے سامنے نہ اس کو بیان کیا نہ قرض لیا۔ علم کی غیرت کا یہ حال تھا۔ حضرت مولانا طفیل محمد فرماتے ہیں کہ مجھے بہت ترس آیا، فوراً وہاں سے گھر پہنچا اور شیرین کھانا جو آپ کو مرغوب تھا تیار کر کے خدمت بابرکت میں حاضر کیا۔ پہلے خوشی کا اظہار کیا، دعائیں دی، پھر فرمایا ایک بات کہوں اگر تمہیں بارے خاطر نہ ہو؟ میں نے کہا بخوشی فرمائیں۔ تو فرمایا صوفیہ کے یہاں اسے اشراف نفس کا کھانا کہتے ہیں۔
آپ جب گئے تھے تو میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آپ کھانا لینے کے لیے گئے اور فقہا کے یہاں شراب کا کھانا جائز نہیں. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں کہ مولانا محمد طفیل بھی استاد کے مزاج شناس سے کھانا اٹھا لیا اور لے کر چلے گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. پھر واپس کھانا لے کر آئے اور پوچھا اب تو آپ کو اس کی امید نہیں تھی؟ کہا نہیں. آپ اس پر خوش ہوئے، کھانا تناول فرمایا تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم شان بنیازی کے ساتھ نظر اللہ پر رکھیں اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کا اہتمام کریں. نماز باجماعت کا اہتمام ہو. آپ دینی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو دینی احکام سے واقف کر رہے ہیں، لیکن آپ خود ہی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے تو آپ کی اس دینی خدمت کا لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ نے مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت پڑھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے سے بڑا منافق بھی جماعت سے غیر حاضری کی جرت نہیں کرتا تھا. جس کا نفاق معلوم ہو گیا ہو وہ نہیں آتا تھا، اور جو بیمار ہوتا تھا وہ بھی 2 آدمیوں کے سہارے باقاعدہ پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لایا جاتا تھا. لوگوں کو جماعت کا اتنا اہتمام تھا. حضرت گنگوئی کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے دستار بندی کے جلسے میں آئے تھے. اس زمانے میں حضرت سرپرست تھے. اجلاس میں آئے، اذان ہوئی، اذان ہوتی وہاں سے مسجد جانے کے لیے روانہ ہو گئے. لیکن مجمع بہت بڑا تھا، لوگوں کی بھیڑ بھی تھی، لوگ کچھ مسافہ بھی کر رہے تھے. تو مسجد ایسے وقت پہنچے کہ اقامت ہو چکی تھی اور امام صاحب حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے. نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت گنگوئی کے چہرے پر غم و حزن کے آثار ہیں. کسی نے پوچھا حضرت ابھی نماز سے پہلے تو آپ خوش و خرم تھے، اب آپ کے چہرے پر غم و حزن کے آثار ہیں، کیا بات ہے؟ کہا رشید احمد کے لیے اس سے زیادہ غم اور تکلیف کی بات کیا ہوگی. کہا 22 سال کے بعد اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے. فکر تو یہ ہے. قرآن پاک کی تلاوت و دعاؤں کا اہتمام. آج اہل علم علمی خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کی روزانہ تلاوت کی مقدار کیا ہے، چاہے وہ عربی مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہوں یا مکتب میں عربی والے تو یوں کہتے ہیں کہ کتابیں تو اتنی ہے کہ مطالعے میں موقع نہیں ملتا، لیکن جب مجلس کر کے بیٹھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گھنٹے کہاں گزر رہے ہیں. بہانہ تو یہ ہوتا ہے. چلیے ان کے پاس تو بہانہ ہے، لیکن مکتب والوں کے پاس کیا بہانہ ہے؟ ان کو دیکھو کسی درزی کی دکان پر ہے، بیٹھے ہیں، کسی پرچون والے کی دکان پر بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو بے وقار بنا لیا. امام مالک تو فرماتے ہیں کہ اہل علم کو ہر کس و ناکس کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے. وہ تو یوں فرماتے ہیں وقار علم کے خاطر، اور ہم نے اپنا وقار اس طرح کھو دیا ہے. کوئی آئے گا پوچھے گا کہ فلاں مول صاحب کیا مرشے، تو لوگوں کو کیسے دکان پر بیٹھا رہا دعا مرشے. یہ ہم نے خود اپنی حرکتوں سے اپنے وقار کو گرا دیا ہے. آپ کا ایک وقار ہے، آپ کے اوقات منضبط ہونے چاہیے. ایک تو مدرسے کی پابندی ہونی چاہیے، اس میں ذرا بھی کمی نہ ہو. آج کل حال یہ ہے کہ مدرسے کا وقت 7 بجے کا ہے تو 7 بجنے کے 7 منٹ کے بعد گھر سے نکلیں گے، مکتب پہنچ کر ابھی اندر نہیں جائیں گے. کوئی دوسرا آیا ہے، تیسرا آیا ہے، باہر کھڑے باتیں چل رہی ہیں، اس کے بعد اندر جائیں گے. اندر جانے کے بعد بھی سبق پڑھانے کا سلسلہ فوراً شروع نہیں کریں گے. اللہ کے بندے ویسے بھی تمہیں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے 3 یا 2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے ملے ہیں، اس سے زیادہ وقت چاہتے ہوئے بھی نہیں ملتا. لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، اس میں بھی آپ اس طرح وقت کو ضائع کر رہے ہیں. ہمارے اسلاف اپنے وقت کی کتنی پابندی کرتے تھے. حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے محترم حضرت مولانا سید احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ فرمایا تھا. حضرت محترم صاحب نے ان کے پاس کن سے لے کر مشکات تک کی کتابیں پڑھی تھی. 17 سال حضرت مولانا بدر عالم صاحب نے ڈابل میں تدریسی خدمات انجام دی ہے. لیکن پابندی کا یہ عالم تھا کہ گھنٹہ بجا اور آپ کا قدم درسگاہ میں ہوتا تھا. لوگ اپنی گھڑیاں آپ کی آمد پر ملایا کرتے تھے. پابندی کا یہ عالم تھا. ہمارے اکاوی اتنا اہتمام کرتے تھے، اس حال میں بھی کبھی ناغا نہیں. حضرت شیخ کے حالات پڑھو. بخار ہے تو بخار میں مولانا عبدالرحمان صاحب کامل پوری کو کہلوایا کرتے تھے آج آپ کے گھنٹے میں پڑھا لوں گا. یعنی بخار میں 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے پڑھاتے تھے. ہمارے اکابر کا یہ حال تھا. ہمارے عقد اجارہ کا بھی
تقاضا ہے. ویسے بھی اگر ہم بغیر تنخواہ کے پڑھائیں تب بھی پوری پابندی ہونی چاہیے. بعض لوگ بغیر تنخواہ کے پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو للہ پڑھاتے ہیں. پیسے لے کر پڑھائیں گے تو پابندی کریں گے, للہ پڑھائیں گے تو پابندی نہیں کریں گے. شرم نہیں آتی؟ اللہ کے واسطے پڑھاتے ہو تم کو اور زیادہ پابندی کرنی چاہیے. 2 پیسے کے لیے تو اتنی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اتنی پابندی نہیں کرتے. ہمیں تو بچوں کو دیکھنا ہے. طلبہ ہماری ذات سے وابستہ ہیں. ہم 2 منٹ تاخیر سے آئیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 منٹ دیر ہوئی, اور یہاں جماعت میں 20 بچے ہیں تو ہر ایک کے 2 منٹ خراب ہوئے, یعنی 40 منٹ خراب ہوئے. کہنے کو تو 2 منٹ ہے. ہمارے اسلاف ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں گے تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے معمولات کا اہتمام ہو, تلاوت کا بھی اہتمام ہو. ہمارے شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے ان کے اوقات ایسے منضبط تھے کہ کسی سے بھی بات چیت کے لیے بھی الگ سے وقت نہیں تھا. کوئی وقت مانگتا تو فرماتے کھانا ساتھ کھا لو. پھر بھی ان کی تلاوت روزانہ 8-9 پارے ہوتی تھی. ہم سے آدھا پارا نہیں پڑھا جاتا. حضرت صحابہ کا اہتمام دیکھیے, ان میں قرات تھے, کم سے کم 1 منزل روزانہ کا معمول تھا. حضرت عثمان تو 1 رکعت میں 1 قرآن ختم کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص 3 رات میں قرآن ختم کرتے تھے. سارے صحابہ کا تلاوت کا معمول تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کا معمول تھا. آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار بخاری شریف میں پڑھے ہوں گے. وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتہ اران الہدى بعد العمی فقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشی اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. رات اپنے بستر سے الگ ہو کر گزارتے ہیں جب کہ مشرکین کے وجود ان کے بستروں پر بھاری ہو رہے ہوتے ہیں. پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گزارتے تھے اور ہم حضور کی جانشینی اور وراثت کا دعویٰ کرتے ہوئے پڑے رہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ تہجد کی نماز کا اہتمام ہو. تہجد کو اپنا لیے لازم سمجھ لو. حضرت بلال ابن رباح اور ابو امامہ باہلی کی روایت میں ہے علیکم بقیام اللیل فإن دعاء الصالحین قبلکم ومقربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم ومطردۃ للداء عن الجسد. تم تہجد کا اہتمام کرو اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو لیک گزرے ہیں ان کا طریقہ رہا ہے, اور نماز تمہارے لیے اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے, اور آدمی کو گناہوں کے کاموں سے روکنے والی ہے, جسم سے بنا بیماری کو بھگاتی ہے. جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں وہ ہمیشہ چاق و چوبند اور صحت مند رہتے ہیں. تو تہجد, تلاوت اور معمولات کا اہتمام ہو. ہمارے ماضی قریب کے مشاہد کے حالات پڑھو. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھو. آپ رات دیر تک 12 بجے 1 بجے تک پروگرام میں ہوتے تھے, دیر سے سوتے لیکن 3 بجے اٹھ جاتے تھے. حضرت قائد صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. سفر میں ہیں, 12-1 بجے تک پروگرام ہے, لیکن 3 بجے کسی بھی حالت میں یقیناً بلا ناغہ اٹھ جاتے تھے. کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا. اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے علم جیسی نعمت دی ہے, اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے, تو اس کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے. آپ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت عائشہ کی روایت بخاری شریف میں پڑھی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے رہتے تو آپ کے پاؤں کو ورم آ جاتا تھا. کھڑے رہنے کی وجہ سے پاؤں میں شگاف پڑ جاتے تھے. کسی نے عرض کیا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی, تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے ایسی نعمت دی, ان کی شکر گزاری یہی ہے. آپ بھی مدرسوں میں جاؤ تو وہاں اپنے اخلاق کو بھی درست رکھو, اپنی عادتیں درست رکھو. دیکھو ابھی الحمدللہ ہمارا ظاہر, ہمارا لباس وضاقتہ تو سنت کے مطابق ہے, تو ہمارا اندرون بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے معاملات درست ہونے چاہیے. لوگ آپ سے اس بات کی توقع رکھیں گے کہ آپ کے معاملات درست ہوں. اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ کا مقام گر جائے گا.
اپنے اخلاق اور معاشرت کو درست رکھو، اپنے والدین، بھائی بہن، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی طرف سے چاہے جیسا بھی سلوک ہو یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہم کو شریعت نے جو حکم دیا اس کے مطابق پیش آنا ہے، آپ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، ان کا جو بھی سلوک رہا ہو اس کی طرف آپ کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، برابر کا بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے پھر بھی وہ اچھا سلوک کرے۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تبھی آپ دین کی خدمت کو انجام دے سکیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ آپ کو ان چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے۔ تفسیر خازن میں راسخ فی العلم کی 4 علامتیں بتلائی ہیں۔ راسخ فی العلم من وجد فی علمہ 4 اشیاء، جو اپنے علم میں 4 چیزیں پائے اس کو رسوخ فی علم حاصل ہے۔ التقوی فیما بینہ و بین اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کا تعلق، ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے کسی نافرمانی کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ والتواضع فیما بینہ و بین الناس، لوگوں کے ساتھ تواضع کا معاملہ۔ آپ نے کریمہ میں پڑھا ہوگا، جس ٹہنی پر پھل ہوتا ہے وہی جھکی ہوئی ہوتی ہے اور خالی ٹہنی اونچی ہوتی ہے، تو اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو آپ میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے۔ تیسرا والزہد فیما بینہ و بین الدنیا، دنیا کے معاملے میں بے رغبتی، دنیا کے پیچھے جانے والے اور مال کے لالچی نہ ہوں۔ آپ نے ترمذی شریف میں روایت پڑھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خونخوار بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ایسے ریوڑ میں چھوڑا جائے جہاں ان کا چرواہا حفاظت کے لیے موجود نہ ہو تو اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا مال اور جاہ کی محبت آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی۔ آج کل ہمارے طبقہ علماء کے لیے یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ والمجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس، اپنی ذات کے معاملے میں مجاہدہ، زیادہ سے زیادہ مشقت اور مجاہدے سے کام لیں۔ یہ 4 باتیں جس میں ہوگی اس کو راسخین فی علم میں بتلایا گیا ہے۔ بہرحال آپ یہاں سے آپ کے اساتذہ اور مدرسے کے نمائندے بن کر جا رہے ہیں، آپ کی ذات تنہا نہیں ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے اساتذہ کے متعلق سوچیں گے، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کا وجود ان کے لیے نیک نامی اور خوش دلی کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ایسا حاصل کر کے اس کو اپنے پاس رکھیں، موقع بموقع اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ سبق تازہ ہو جایا کرے۔ شان استغنا بھی ہونی چاہیے، کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہ کریں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب کے والد صاحب تھے مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ جب دیوبند سے فارغ ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو ہے وہاں نہٹور ضلع بجنور کا ایک قصبہ ہے وہاں ان کو بھیجا تھا۔ ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدو اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ان کے والد حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، دیوبند سے فارغ ہوئے اور جو شیخ الہند نے ان کو ضلع بندور کے قصبہ نہٹور کے لیے تجویز کیا کہ یہاں دین کی خدمت انجام دو۔ وہاں ان کا پڑھانے کا سلسلہ تھا اور ایسی استقامت اور استغنا کے ساتھ کہ ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے اکابر کا ان سے تعلق تھا اور یہ
اس زمانے کی بات ہے جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا، جنگ آزادی کا سلسلہ چل رہا تھا، کانگریس اور لیگ کے اختلافات عروج پر تھے اور یہ ہمارے اکابر سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے کانگریسی تھے۔ ایسے لوگ تھے جو ان سے کہا کرتے تھے کہ میں نے بندوق رکھ رکھی ہے، اس کے ذریعے سے میں تم کو ختم کروں گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے گھر کو کبھی کنڈی نہیں لگاتا اندر سے رات کو سوتے وقت، تاکہ کسی کا ایسا حوصلہ ہو تو وہ آ جائے۔ کیسی ہمت کی بات ہے، لیکن کبھی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی ہے۔ استغنا کا یہ عالم تھا کہ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا جب نہٹور کا دورہ ہوتا تھا تو جس مدرسے میں حضرت مفتی صاحب کے والد پڑھاتے تھے اس مدرسے کے محتمم بھی عالم تھے، اور ان کا اپنا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، خود ہی کھیتی کرتے تھے۔ تو ان کے ہاں حضرت مدنی کا قیام ہوتا تھا تو وہ محتم صاحب حضرت کے والد صاحب مولانا حمید حسین صاحب کو بھی کھانے پر مدعو کرتے تھے، لیکن یہ کبھی کھانے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو خود حضرت محتم صاحب نے حضرت مدنی سے شکایت کی، آپ ان سے کہیے میں ان کو کھانے کے لیے اصرار دعوت دیتا ہوں، کیا میری آمدنی حرام کی ہے؟ میری اپنی ذاتی زمین ہے، میں خود کھیتی کرتا ہوں اور اس کے ذریعے جو پیداوار ہوتی ہے اس کی دعوت کرتا ہوں، یہ کیوں شریک نہیں ہوتے؟ آپ ان سے پوچھئے۔ حضرت مدنی کچھ بولتے نہیں تھے، صرف ان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو وہ جواب میں فرماتے کہ آپ تو مہمان ہیں، اس لیے یہاں کھاتے ہیں، میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے یہاں کھانے کی؟ کوئی دعوت دیتا تھا تو گھر پر کھانے نہیں جاتے تھے، کوئی کھانا بھیج دیتا تھا تو پڑوس میں ایک غریب تھا اس کو دے دیتے تھے۔ خیر انہوں نے زندگی بھر وہاں پڑھایا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جب حضرت والد صاحب کی عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، تو میں یعنی حضرت مفتی محمود صاحب مظاہر سہارنپور میں پڑھاتا تھا۔ میں نے والد صاحب کو خط لکھا کہ حضرت آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، اب آپ وہاں رہنے کے بجائے وطن گنگوں میں تشریف لے آئیے۔ تو انہوں نے پہلے جواب نہیں دیا، پھر جواب آیا کہ یہاں میرے اوپر ایک قرضہ ہے، جب تک میں اس سے سبکدوش نہ ہو جاؤں کیسے آ سکتا ہوں؟ ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں ایک دن کی چھٹی لے کر سہارنپور سے نہٹور گیا، والد صاحب سے کہا کہ آپ کا جو قرضہ ہے اس کی لسٹ مجھے نام کے ساتھ دے دیجئے، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ادا کر دوں گا اور جو بچ جائے گا اس کی ذمہ داری میں لے لوں گا۔ تو کہا وہ تو کچھ نہیں ہے، 2-4 آنے ہیں، وہ تو نہ آنے کا بہانہ تھا، معلوم ہے قرضہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا آپ تشریف لے آئیے، کہا میرے پاس کچھ بچے ہیں جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وطن آ جائیے، وہاں کچھ بچے آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ وطن میں رہتے ہوئے ان کو پڑھاتے رہیے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کے سارے آزار اور بہانے ختم کر دیے میں نے، تو آخر میں ایک بات کہی کہ حضرت شیخ الہند نے مجھے یہاں بھیجا ہے، یہاں بٹھایا ہے، اگر یہاں سے آ گیا تو کل کو میدان حشر میں حضرت کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ ہمارے اکابر تھے کہ ان کے بڑے جہاں رکھتے وہیں کے ہو جاتے، ان کا وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن ہوئے۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں رہا، ہمارے بڑوں نے جس انداز سے دین کی خدمات انجام دی ہیں وہ جذبہ نہیں رہا، کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد پرستی نہیں، بس ہمارے بڑوں کا حکم ہے اور اس پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہمارے یہاں تو بڑے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یہاں اچھی جگہ ہے، یہاں پڑھاؤ بیٹا، تو یہ الٹا کہتے ہیں میرا تو پاسپورٹ بن گیا ہے اور فلاں جگہ سے میری دعوت آ چکی ہے۔ میرے ابا یوں کہتے ہیں۔ یہ اب وہ آپ کے دل میں چور ہو تو پھر اس کا کیا علاج؟ ابا کے کہنے کو بہانہ بنائیں گے آپ نہ چاہیں تو۔ میں جس سال فارغ ہوا اس سال ہمارے ایک عزیز تھے، وہ بڑے اثر و رسوخ والے تھے، بڑے شاعر بھی تھے، ہمارے والد صاحب کی بچپن کے دوست، پڑھائی کے زمانے کے۔ انہوں نے کہا انگلینڈ سے ایک جگہ کے لیے میرے اوپر خط آیا ہے، احمد کو وہاں بھیج دو۔ تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ ماما یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو ابھی پڑھوں گا، میں ابھی وہاں نہیں جاتا، میں نے انکار کر دیا وہاں جانے سے۔ پھر یہاں پڑھانے کے لیے آیا، اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، اس پڑھانے کے لیے آنے کے 1 سال کے بعد نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پھر میں گھر والوں کو لے کر یہاں آنے والا تھا۔ اسی سال انگلینڈ سے
ایک مدرسے سے عربی مدرسے کو ایک ہی مدرسہ تھا، ہمارے سمت اللہ صاحب کا وہاں سے ان کا مطالبہ آیا کہ یہاں آ جاؤ، تو حضرت مفتی صاحب سے مشورہ لیا، حضرت نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پڑھاؤ۔ وہ ناراض بھی ہوئے، ان کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا، وہ ناراض بھی ہوئے، لیکن فرما دیا۔ تو اصل ہے کہ بڑوں کو اپنے اوپر رکھو، یوں سوچو ان کے مشورے کے بغیر کچھ کرنا، اب اپنے آپ کو بڑوں کے محتاج نہیں رکھیں گے تو ایسے موقع پر شیطان جو ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، اپنا داو آزما لیتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں کچھ ناگواری اور نامناسب حالات پیش آئے، ہمارا جی یوں کہتا ہے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اب اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں ان کے مشورے کے بعد، تو ان کے سامنے بات رکھیں گے اور پوری رکھنی چاہیے، وہ بھی اس میں بھی خیانت نہیں، اپنا جو سارا معاملہ رکھو، اس کے بعد وہ کہنا یہیں رہو تو رہو آگے جس سال میں بھی رہو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیے۔ اور رہی مخالفتیں، کئی کام کرتے ہیں، مخالفتیں تو ہوتی ہیں، جہاں کام کرو۔ آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سونا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، تو کسی آدمی نے کہا ہم اس کے زیادہ حقدار تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ تأمنونی وانا امین من فی السماء، آسمان والا مجھ پر بھروسہ کرتا اور تمہیں بھروسہ نہیں۔ ایک آدمی نے تو یہاں تک کہا کہ آپ انصاف سے کام لیجئے، تو حضور کو ایسا کہنے والے ملے کہ آپ انصاف سے کام نہیں لیتے تو مجھے اور آپ کو کوئی ایسا جملہ کہہ دے، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کون سا وقار ختم ہو گیا اس کی وجہ سے؟ صبر و تحمل سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ بڑا اجر دیں گے۔ بہت سے اہل علم اپنی جگہ ماشاءاللہ بہت اچھی خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیچھا کرنے والا تو مقرر کر ہی دیا گیا ہے۔ 8ویں پارے کے شروع میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ قدرت کا ایک قانون اللہ نے بتایا، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن مقرر کیے ہیں، انسانی شیطانوں میں سے اور جناتی شیطانوں میں سے۔ نبیوں کے لیے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے ظاہر ہے کہ مقرر کیا ہوا ہوگا، اس لیے اگر مخالفتیں ہو تو اس سے بددل اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی ہے، آپ کا وقت تو بہت ہو گیا۔ تو جہاں بھی رہیں طلباء کی خیر خواہی کا بھی اہتمام کریں، ہر چیز میں ان کی بھلائی جس میں ہو ان کو بتلائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں، کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو اس سے درگزر کریں۔ ہماری زندگی میں سادگی اور قناعت ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری تنخواہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، کسی مدرسے کا تنخواہ کا معیار کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے 4تھے درجے کے کرمچاری ہوتے ہیں، اس درجے کی بھی کسی دارالعلوم کے شیخ الحدیث کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ ہماری آمدنیاں اتنی نہیں ہیں کہ ہمارے ٹھاٹ باٹ کی متحمل ہوں۔ ہمیں تو اپنی زندگی میں سادگی اور قناعت سے کام لینا چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم سہارنپور کا مقولہ نقل کرتے تھے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب کے مفردات میں بھی میں نے یہ جملہ بعد میں دیکھا کہ دیکھو آمدنی بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کو کم کرنا ہمارے اختیار میں ہے، تاکہ کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے۔
محض مکتب کی تعلیم پر اکتفا نہیں بلکہ موقع بموقع اسلام پر اعتراضات کو میڈیا نے خاص طور پر اپنا مشن بنا لیا ہے. شاعر اسلام کو اپنی تنقید کا نشانہ بتاتے، لہذا اپنے بیانات میں وہ موضوع ہونے چاہیے جن سے لوگوں کو متوجہ کیا جائے. جمعہ کا بیان بھی لمبا چوڑا نہ ہو بلکہ 20 یا 30 منٹ، اور اس میں بھی اہم باتیں ہونی چاہیے. محض وقت گزاری کا مزاج نہ ہونا چاہیے. ہر جمعے کو الگ الگ موضوع پر اس طرح تیاری کر کے بیان کریں جس سے لوگوں کو علمی فائدہ ہو، دین سے مناسبت پیدا ہو، تو اس سے لوگ جڑیں گے. یہ زمانہ تو علم کا زمانہ ہے. دنیاوی اعتبار سے لوگ پڑھے لکھے اور واقف کار ہیں. عام طور پر اب جہالت رہی نہیں ہے. آپ جو دین کی باتیں پیش کریں گے سمجھداری کے ساتھ لوگ اس کو سنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی قدر و قیمت بھی ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے. سمجھے نا، بہت اہتمام سے بیانات کے لیے، اور ایسے بیان جو لوگوں کے لیے مفید ہوں. ان کے جو اندر جو کمزوریاں ہیں، پہلے اپنے اندر بھی ہے، اپنی کمزوری کو سامنے رکھ کر کے حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت، کہ میں میرے اندر کوئی کمزوری دیکھتا ہوں تو اس پر بیان کرتا ہوں. گویا میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے بیان کر رہا ہوں کہ تجھے اپنی اس طرح اصلاح کرنی چاہیے. اور خود جن کتابوں کا مطالعہ کریں ان کے متعلق پہلے معلوم کر لیں کہ ان کے مؤلف کون ہیں. ہمارے جن معروف اکابر کی کتابیں ہیں ان میں تو کوئی حرج نہیں. اگر کوئی نئی کتاب آئی ہے تو اس کا مصنف کون ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کے خیالات درست ہیں، کہیں بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں. اگر بگڑے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو ایسی کتابوں کے مطالعے سے دور رکھیں. یہی چیز آدمی کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. جس گاؤں میں آپ پڑھاتے ہیں وہاں کے بچوں کو دینی مدرسوں میں لانے کا بھی اہتمام کریں. کوشش یہ ہو کہ وہاں کے بچے مکتب کی تعلیم پوری کرنے کے بعد دینی مدرسوں میں تعلیم کے لیے جائیں. اس کی طرف بھی توجہ دیں. گاؤں میں بھی باقاعدہ ایک دینی کتابوں کی لائبریری قائم ہونی چاہیے جس میں لوگ آ کر اپنے اپنے طور پر دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکیں. اس میں لوگوں کی علمی فہم کی سطح کے مطابق کتابیں لا کر رکھی جائیں تو پڑھنے کا شوق بھی ہوگا اور دین سے واقفیت بھی ہوگی. اور اگر امامت ہے تو اس میں بھی سنتوں کا اہتمام کریں. آج کل ہم جہاں جاتے ہیں تو لوگ نماز شروع کرتے ہی قراءت شروع کر دیتے ہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ثنا، تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑی. اللہ اکبر کہتے ہی قراءت نہ. کوئی نیک گمان کریں تو کیسے کریں؟ اللہ اکبر کی راہ پوری نہیں ہوئی کہ قراءت چالو ہو گئی. اتنا وقت ہم دیکھنے کے ہے ہی نہیں جس میں وہ ثنا پڑا ہو، ابوس پڑا ہو، بسم اللہ پڑا ہو. تو یہ سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، تبھی تو یہ مصیبت پیش آئی. کوئی بدگمانی نہیں، بلکہ جب اللہ اکبر کہتے ہی قراءت شروع کر دیں گے تو معلوم ہو ہی جاتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. قراءت بھی سنت ہو، اور سنت قراءت کے بارے میں لوگوں کی ذہن سازی بھی ہونی چاہیے. ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں آپ امامت کرائیں گے آپ لوگوں کا ذہن بنائیں سنت قراءت کے لیے کہ بھائی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی نماز مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اور حضور نے لوگوں کو طریقہ بتلایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. اور آپ کی جس طرح قراءت ہو ایسی قراءت ہم پڑھیں گے تو ہی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس پر اجر ملے گا بڑا پورا. اگر اس کے خلاف کریں گے تو نہیں ملے گا. یہ ذہن بنانے کے بعد پھر سنت قراءت کہ کچھ قراءتیں ایسی ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں نماز میں یہ پڑھنا چاہیے یا اتنی قراءت ہونی چاہیے. اب اس سے کم پڑھیں گے تو وہ سنت نہیں ہوگی اور ہماری نماز اللہ کے ہاں قبولیت کے قابل سمجھی نہیں جائے گی. یہ سب بتائیں ان کو، پھر سنت قراءت پڑھیں. ان کو بتائے بغیر پڑھیں گے تک لوگ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں. آپ بڑی پڑھیں گے تو لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے کیونکہ آپ نے ان کا ذہن نہیں بنایا. ایسے ماحول میں جہاں ایسا کام کرنا ہو پہلے ذہن سازی ضروری. ذہن سازی کے بغیر کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو ذہن سازی کی جائے اور اس کے بعد سنت قراءت. ان کی ذہن سازی کے بھائیوں ہماری نماز اللہ کے یہاں اس وقت قبول ہوں گی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے. آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرات کرتے تھے اس سے ان کو واقف کیا جائے. یہ مسنون قرات ہے. جمعہ کی پہلی اور دوسری رکعت میں جو فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فنا صورتیں پڑھتے تھے. جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دار پڑھتے تھے. اس طرح ان کا ذہن بنایا جائے. اس کے بعد آپ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے. نہ اس بات کی طرف توجہ کیا جاتا ہے اور متوجہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی قرات کا اہتمام کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں ناواقفیت عام ہو گئی. کوئی بیچارہ سنت کے مطابق پڑھ بھی لیتا ہے تو لوگ اس کو نشانہ تنقید بناتے ہیں. یہاں مدرسے میں جس طرح آپ کو باقاعدہ مشق کرائی گئی ہے اس طرح سنت کے مطابق آپ کی امامت ہونی چاہیے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کا اہتمام کریں. آپ کو جو آپ کی تربیت جس انداز سے کی گئی ہے اسی انداز سے آپ لوگوں کو پڑھائیں. ان کی ذہن سازی پہلے کر لیں پھر اس کے مطابق نماز پڑھائیں. آپ اپنی روش نہ بدلیں. ان کو صحیح روش پر لانے کی گر زمانہ بات تو نہ سازاد تو با زمانہ بے ساز یہ جملہ بھول جاؤ. نہیں ہمارے ساتھ زمانہ ہمیں زمانے کو بنانا ہے. صحیح ڈگر پر اس کو لانا ہے. پھر کوشش کرنی ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اگر کسی گاؤں میں رہیں تو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بھی جڑے رہیں. کتابی تعلیم ایک عامی آدمی پڑھے اس کے بجائے آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے. حالانکہ اب بہت سی جگہ یہی دیکھتے ہیں ایک عامی آدمی کتابی تعلیم کر رہا ہے عالم بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا صحیح غلطیوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور عالم بھی جو ہے تو اس کے اندر غیرت ہوتی تو وہ باقاعدہ اپنے لیے ماحول سازگار کرتا. وہ آپ کو کیوں نہیں کتاب پڑھنے دیتے؟ پوچھیے ان سے. جائے گا نہیں تو ابھی مقامی کام میں ہم حصہ لیں گے. اور وہ کہتے ہیں آپ جمع آپ متولی صاحب کو کہہ دیجیے جو وہ ہمیشہ چلا دینے کے لیے چھٹی دیا کرے. متولی صاحب سے ٹکرانے کی ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے. آپ یہاں کے رہنے والے ہیں آپ ذرا ان سے کروائیے یہ کام تو اب دیکھو وہ جو کہتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. بہرحال یہ کوشش یہی ہونی چاہیے. اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جب دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سنیں تو مرنے کے بعد بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مفتی تقی صاحب کہتے ہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں حیّن و میتن یاد رکھیں. یعنی ہم جب تک زندہ ہیں اس وقت بھی دعا کریں ہمارے لیے اور جب ہماری وفات کی خبر سنیں اس کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی تھی جس میں میں اپنے استاد حماد کے لیے دعا نہ کرتا ہوں. یہ چیز آپ کے مقام کو بڑھائے گی, آپ کی علم میں برکت ڈالے گی. یہی چیز ہے, اس سے علم میں برکت پیدا ہوتی. جس کو سنیں گے تو میرے کام کیجیے. چلو بھائی مسافہ کرنا ایک ایک کر کے آئے دعا کرنا. اس کے بعد یہ سب سے پہلے مسافہ کر لیں گے اس کے بعد دعا کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامي ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رزاق ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة الباعث الخائف المستجيب ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر الرزم الكثير ندعوك دعاء الباعث الفقير كدعاء المضطر الذريع دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك برته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام اطاعت کی توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ قرآن و حدیث کے علوم و معارف کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیجئے. اے اللہ حدیث پاک کے انوارات سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے. جہالت اور معصیت کی ظلمتوں سے ہمارے قلوب کو پاک اور صاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم پر اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ تو نے اپنے ان بندوں کو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کئی سال تک حصول علم دین کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ جس طرح اس توفیق سے تو نے ان کو نوازا، اب اس علم کو اپنے اندر پختگی کے ساتھ جمانے کی بھی توفیق عطا فرما. اس پر عمل کا بھی اہتمام نصیب فرما. اے اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. غفلت سے ان کو باز رکھ. اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ان سب کو تو اپنے دین، علم دین کی اشاعت اور حفاظت اور خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما. طلب علمی کے زمانے میں ان سے جو غفلتیں صادر ہوئی ہیں ان کی عمر کا تقاضا تھا. اے اللہ ان غفلتوں کو معاف کر دے. تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. ان سب کو معاف کر دے. کسی بھی غفلت کی اور کوتاہی کی وجہ سے علم دین کی اللہ خدمت سے ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. ان سے ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے اولیاء نے جو اچھی امیدیں قائم کر رکھی ہیں اللہ اس سے بڑھ کر کے ان کو بنا دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ ان کو راہ ہدایت کا رہنما بنا دے. اللہ ان کو راہ ہدایت کا رہنما بنا دے. اللہ ہدایت کا چراغ بنا دے. ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرما. خود ان کو بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. ہادی اور مہدی بنا. اللہ اپنے فضل سے کا معاملہ فرما دے. ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو تیرے دین، علم دین کی خدمت کے لیے اے اللہ لگانے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ وہاں
قیامت میں میدان حشر میں ایسی حالت میں آئیں کہ تیرے بندوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ہو اور ان کی اس خدمات کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوں، ان کے اساتذہ اور مربی خوش ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ان خدمات کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لے، ہر قسم کی گمراہیوں سے بچا لے، اے اللہ جہاں بھی کسی گمراہی کا اندیشہ ہو اے اللہ تو ان کا رہنما بن جا، اس گمراہی سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے پاؤں کو اس راہ ہدایت میں ڈگمگانے سے محفوظ فرما لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ان سے جو توقعات اور امیدیں ان کے اساتذہ اولیاء مربیوں نے قائم کی ہیں ان کو اس سے بڑھ کر کے بنا دے، اللہ اس سے بڑھ کر کے بنا دے، ان کے ایک ایک لمحے کو تیرے دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی حفاظت اور خدمت میں اللہ استعمال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل فرما دے، اے اللہ کسی شیطان کو اور کسی شیطان کے چیلے کو ان پر اپنا داؤ آزمانے کا موقع نہ دے، اے اللہ ان کی چالوں سے ان کو واقف فرما دے، ان کی چالوں سے ان کو محفوظ فرما دے، اے اللہ اسلاف کرام کے خصوصاً حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ان کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ان کو کسی کا محتاج اور دستہ نگر نہ بنا، شان استغنا کے ساتھ اے اللہ دینی اور علمی خدمات انجام دینے والا ان کو بنا دے، اے اللہ ہمیں اے اللہ زیادہ آزمائشوں میں نہ ڈال، ہم کمزور ہیں، ہمیں اس کا سہارا نہیں ہے، اے اللہ بغیر آزمائش کے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم کو قبول فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، اے اللہ نامہ اعمال لیا دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اے اللہ پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت میں دخول عملی نصیب فرما، اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو نعمتیں، جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے ان سب کو تیرے دین اور علم دین کی اشاعت، حفاظت، خدمت میں استعمال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان سب کو ہماری طرف سے اپنی شان بہترین بدلا دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، جو موجود ہیں اے اللہ ان کی نیکیوں میں، دینی خدمات میں، علمی خدمات میں اے اللہ بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔